بھائی آیت نمبر سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 تا 113 کا جو سیٹ ہے یہ ہم نے پڑھا تھا کل، جس کے مضمون تھا حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا۔ آیات اور ان کی تشریح تفسیر ہم نے پڑھ لی تھی۔ اس کے سے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں ان آیات سے وہ رہ گئے تھے، تو دوبارہ ذہن میں تازہ کرنے کے لیے کہ ہم نے اسباق کن آیات کے پڑھنے ہیں، اس مقصد کے لیے میں ان آیات کو تلاوت کر دیتا ہوں اور تسہیل ایک مرتبہ پڑھ کے پھر دوبارہ ادھر چلتے ہیں حکمت و ہدایت میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تكن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ كان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذين يختالون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثیما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم۔ با محاورہ ترجمہ۔ یقیناً ہم نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کریں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں، بے شک اللہ بڑا مغفرت والا اور بڑا رحم والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی وکالت نہ کیجیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بڑا خائن اور گناہ گار ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے تو شرماتے ہیں مگر اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو ایسے مشورے کرتے ہیں جو اللہ پسند نہیں کرتا، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم لوگ دنیا میں ان کی وکالت کر لوگے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کی طرف سے کون وکالت کرے گا، یا کون ان کا بگڑا ہوا کام بنانے والا ہوگا؟ اور جو کوئی بھی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو بڑا مغفرت والا اور بڑا مہربان پائے گا۔ اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی خطا یا گناہ کے ارتکاب کرتا ہے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے اوپر ایک بہت بڑا بہتان اور واضح گناہ لے لیتا ہے۔ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا ہی دیں گے، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو بہکائے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ شان نزول بھی تازہ کر لیتے ہیں۔ یہ آیات تومہ بن عبیرق کے بارے میں نازل ہوئی جو ایک منافق تھا۔ اس کے چچا کے پاس کسی نے ایک زرہ امانت کے طور پر رکھوائی جو کہ اس نے آٹے کی بوری میں رکھی ہوئی تھی۔ تومہ نے آٹے کی وہ بوری چوری کر لی اور اسے زید بن سمین نامی یہودی کے پاس جا کر چھپا دیا۔ اتفاق سے بوری میں سوراخ تھا جس کی وجہ سے پورے راستے میں نشان پڑ گیا۔ تومہ سے جب پوچھا گیا تو اس نے قسم اٹھا لی کہ نہ میں نے زرہ لی ہے اور نہ ہی مجھے اس کا علم ہے۔ تلاش کرنے والے یہودی کے گھر تک پہنچے تو اس نے تومہ کی نشاندہی کر دی، مگر تومہ اپنے انکار پر قائم رہا۔ اس کی قوم بنو ظفر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ تومہ کا دفاع فرمائیں اور زید بن سمین یہودی کو متہم فرما دیں، یعنی اس پر الزام ثابت قرار دے دیں۔ اپنا مدعا
یعنی اپنی بات انہوں نے اس انداز میں بارگاہ رسالت میں پیش کیا کہ قریب تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متاثر ہو جاتے، لیکن اللہ نے اپنا فضل فرمایا اور آپ نے بنو ظفر کا یعنی اس کے قبیلے کا مدعا پورا کرنے کی بجائے وہی فیصلہ فرمایا جو حق اور عدل کا تقاضا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ توما بن عبیرق مرتد ہو کر مکہ مکرمہ چلا گیا، وہاں جا کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ ایک دفعہ بھائی باتیں نہ کریں، باتیں تو نہ کریں نا۔ توجہ فرمائیں۔ کہا جاتا ہے کہ توما بن عبیرق مرتد ہو کر مکہ مکرمہ چلا گیا، وہاں جا کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ ایک دفعہ چوری کرتے ہوئے اس کے اوپر دیوار گر پڑی اور وہ اس کے نیچے دب کر مر گیا۔ ہم نے آیات بھی پڑھ لی، ان کا با محاورہ ترجمہ بھی پڑھ لیا، شان نزول بھی پڑھ لیا، تفسیر ہم نے کل پڑھی تھی، وہ آج نہیں دہرائیں گے۔ اب ان آیات سے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں آج وہ پڑھ لیتے ہیں۔ حکمت و ہدایت کے تحت ان آیات سے حاصل ہونے والے اسباق وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ نے فرمایا نا ہم نے آپ پر کتاب اتاری تاکہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، تو اس سے پتہ چلا کہ کتاب اللہ کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے فیصلے اسی کے مطابق کریں۔ دوسرا سبق، جو لوگ کسی مجرم کا ساتھ دیں وہ بھی قابل مذمت ہوتے ہیں، اس لیے قرآن کریم نے توما بن عبیرق کا ساتھ دینے والوں یعنی بشیر اور مبشر اور اسیر بن عروہ کو بھی خائنین کہا ہے کہ یہ ایک خائن کا ساتھ دینے والے۔ تیسرا سبق، جس شخص کا کسی جرم میں مبتلا ہونا یقینی طور پر معلوم ہو جائے اس کی وکالت اور نیابت یعنی اس کا وکیل بننا یا اس کا نائب بننا جائز نہیں، جبکہ آج کل پیشہ وکالت سے وابستہ لوگ چور، ڈاکو اور قاتل کی طرف سے وکالت کے لیے بلا جھجک تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ وکیل کو جب پتہ چل جائے کہ بندہ غلطی پر ہے اور دوسرا بندہ حق پہ ہے تو غلطی والے کا کیس نہیں لینا چاہیے۔ چوتھا سبق، اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کو ایسے کاموں سے بھی استغفار کا حکم دیا جاتا ہے جو حقیقت میں گناہ نہیں ہوتے۔ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ابھی ایک گمان ہی آیا تھا کہ شاید توما وہ صحیح ہو اور اس پر الزام لگانے والے غلط ہوں۔ یہ گناہ نہیں تھا لیکن آپ کی شان بلند تھی اور اتنا بھی آپ کی شان کے خلاف تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بھی استغفار کا حکم دیا گیا۔ پانچواں سبق، ہر گناہ سے استغفار واجب ہے، خواہ وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ۔ چھٹا سبق، خیانت پیشہ اور گناہ کے عادی لوگوں سے محبت جائز نہیں ہے۔ ساتواں سبق، انسان کی فکر و نظر کی کوتاہی میں سے یہ بھی ہے کہ یہ انسانوں سے تو شرماتا ہے مگر اللہ سے نہیں شرماتا، یعنی وہ حقیقت میں تو ڈرنا اللہ سے چاہیے جو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آٹھواں سبق، قیامت کے احوال یاد کر کے نصیحت حاصل کرنا مستحب ہے۔ نوواں سبق، توبہ کا دروازہ ہر چھوٹے بڑے گناہ گار کے لیے کھلا ہوا ہے اور یہ توبہ کی گنجائش دینا یہ بندے کو گناہ پر ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو غلطی یا گناہ کر بیٹھا اس کو مایوسی سے بچانے کے لیے اور پکا باغی بننے سے بچانے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ صلح کا ایک آپشن باقی رکھا گیا تاکہ بندہ باغی اور شیطان نہ بن جائے بلکہ جلد توبہ کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کے فرما برداری اختیار کر لے، جیسا کہ کل میں نے اس بات کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا تھا۔ 10واں سبق، دنیا اور آخرت میں بالآخر گناہ کا وبال گناہ گار پر ہی پڑتا ہے۔ 11واں سبق، وہ شخص بدترین ہے جو کسی پاک باز پر گناہ کی یا کسی امانت دار پر خیانت کی تہمت لگاتا ہے، خواہ یہ تہمت جان بوجھ کر ہو یا بغیر ارادے کی۔ 12واں سبق، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو تو نیک لوگ بھی چالاک لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا ایمان والوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ 13واں سبق، ظالم کی ظلم اور گمراہ کو نندا یعنی گمراہ کرنے والے کی گمراہی کا وبال خود اسی پر پڑتا ہے۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر اگلا 114 اور 115 آیات کا جو سیٹ ہے وہ آج کے ٹائم میں شاید ہمارا مکمل نہ ہو سکے۔ ویسے بھی آج تیسرے سیمسٹر کا وائیوا ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ وائیوا کے لیے 10 بجے پہنچنا ہے، تو اس لیے آج اتنا ہی کافی ہے۔ باقی انشاءاللہ پھر آیات 114 اور 115 ان آیات کی تفسیر، تصحیل اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج جلدی تھی اس لیے جلدی اپنے اندازہ شاید لگایا بھی ہوگا کہ تھوڑا تیزی سے ہی میں نے جو ہے سبق پڑھا دیا، تو کل انشاءاللہ
اطمینان سے اگلا پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آر جو ہیں وہ کلاس کے اسکرین شاٹ لے لیں اور اسکرین شاٹ لینے کے بعد میٹنگ لیو کر دیں۔ میں آپ میں سے کسی کو ہوسٹ بنا دیتا ہوں، وہ اپنے طور پہ کلاس اینڈ کر دیں اس کے 5 منٹ بعد جب اسکرین شاٹ لیے جا چکے۔ اور یہ جو ابھی لوگ ہیں انہیں کے اسکرین شاٹ لے لیں، جو بعد میں آئیں ان کے نہیں لینے۔ یہ 601 ان کو میں ہوسٹ بنا رہا ہوں جی۔ ہاں جی 601 آپ ہوسٹ ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اسکرین شاٹ لینے کے بعد میٹنگ اینڈ کر دیں۔ 645 بھی پہلے سے ہوسٹ ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ لوگوں بھی پھر کر لیں گے انشاءاللہ۔